السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے آپ لوگ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس کے اندر مفتی اجمل صاحب عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے یا پھر سنت ہے۔ آئیے پہلے ان کا بیان سن لیتے ہیں، پھر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ بچوں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت کریمہ ہے۔ ہاں، ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ جس حیات قضائیہ کے ساتھ ہم منا رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک نیا طریقہ، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، خاص اجتماعات کے انعقاد کرنا، یہ کچھ نئی چیزیں ضرور ہیں اور ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا۔ یاد رکھیں کہ بدعت وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو کچھ دین یا دنیا میں نیا کام پیدا ہوا اس کو بدعت کہا جاتا۔ لہذا جب تک نبی کریم حیات رہے ہر چیز سنت، لیکن جب سرکار وفات پا گئے تو پھر بدعت کا آغاز ہوا۔ اب پہلے میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بہت غور سے اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ یہ بتائیں، شرعی احکام کے مکلف یا ان کو پورا کرنے کے ذمہ دار صرف ہم ہیں یا صحابہ کرام بھی تھے؟ بولیے۔ چوری کرنا ہمارے لیے حرام، صحابہ کرام کے لیے کیا تھی؟ حرام۔ زنا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے حرام۔ سود کھانا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے، تو بدعت ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے ناجائز ہی ہونی چاہیے نا۔ اور بدعت کیا ہے؟ وہ کام جو نبی کریم کے دور میں نہیں، بعد میں ایجاد ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ایک کتابی شکل میں، اور یہ کام سرکار نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ یہی بات حضرت صدیق اکبر نے عمر فاروق کی ریکویسٹ پر کہی تھی۔ وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کیا؟ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار ہوا تو صدیق اکبر اس پر راضی ہو گئے اور قرآن جمع کیا۔ لہذا اس سے نتیجہ نکلا کہ وہ بدعت ضرور تھا، لیکن بری بدعت نہیں بلکہ ایک اچھی بدعت، کیونکہ اس میں دین کا فائدہ تھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت باقاعدہ قائم فرمائی، ورنہ سب علیحدہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے، کوئی یہاں تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کہیں ایک امام بن گیا ہے، دو چار آدمی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے مجتمع کر دوں۔ لہذا آپ نے حکم فرمایا، تراویح جماعت سے سٹارٹ ہوئی، آپ دیر سے پہنچے، جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کو فرما رہے ہیں کیا ہی اچھی ہے، اس کا مطلب ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ عورتوں پر واجب تھا جماعت سے نماز پڑھنا، وہ آتی تھیں سرکار کے دور میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو روک دیا، اب تم نہیں آؤ گے۔ یہ نیا کام تھا کہ نہیں تھا؟ جس کام کو نبی کر رہے ہیں اس کام کو منع کر دیا نہیں کر دیا؟ یہ بدعت تھی، یہ نیا کام تھا۔ جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ بولے۔ نبی کریم کے دور میں کتنی تھی؟ ایک۔ صدیق اکبر کے دور میں ایک۔ عمر فاروق کے دور میں صرف ایک۔ کون سی؟ جو خطبے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے، بس ایک اذان۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دی جائے، جمعے کی اذان دی جائے تو تمام معاملات چھوڑ دو، بیع وغیرہ چھوڑ دو اور سعی الی الجمعہ کرو، فوراً جمعے کی طرف آؤ۔ جب عثمان غنی کا دور آیا تو مدینہ پھیل گیا اور بازار مدینے سے باہر چلا گیا۔ بعض اوقات اذان کی آواز صحیح نہ پہنچتی، یا پہنچتی تو لوگ جب تیاری کر آتے تو دیر ہو جایا کرتی۔ تو زاورا کا ایک مقام تھا مدینے کے باہر جہاں عثمان غنی نے ایک مؤذن مقرر کیا کہ پہلی ایک اذان دی جائے تاکہ لوگ ہوشیار ہو کر آئیں، پھر دوسری اذان کے فوراً بعد خطبہ اور جمعہ ہو جائے، دیر سے نہ پہنچے۔ آج دیکھیں یہ پہلی اذان ہر جگہ دی جا رہی ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کلو بدعۃ ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے مراد وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف، جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جس سے دین کو تقویت ملے، محبت رسول میں اضافہ ہو، ثواب میں اضافہ ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، دین کی ترغیب حاصل ہو، اور وہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، بدعت یہ بھی ہے لیکن اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ بدعت سیئہ پر عامل جہنم میں جائے گا، اور بدعت حسنہ پر عمل کرنے والا انشاءاللہ درجات کی بلندی پائے گا، اللہ راضی ہوا تو جنت میں بھی جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ میرے بچوں، عید میلاد النبی بالکل سنت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی اظہار خوشی فرمایا۔ ہاں، جس طرح ہم ان
مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں، یہ سرکار نے اختیار نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، لیکن جب اظہار خوشی کا حکم اور اس کی اجازت قرآن سے مل گئی تو یہ سنت کے مطابق، اور اس کے طریقے جو ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں۔ اور میں نے اتنی مثالیں دی، جب وہ سب جائز تو اس میں کہ حرام کا کیا پہلو نکلے گا؟ دوستو ان کا پورا بیان تو آپ نے سن لیا ہوگا، یہ کافی لمبا بیان ہے لیکن مختصر کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ انہوں نے اپنے بیان میں کافی ساری غلطیاں کی۔ ایک بیسک غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اپنے آج کے دور میں ایجاد کیے ہوئے نئے نئے کاموں کو قیاس کر لیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کاموں پر جو انہوں نے اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد میں کیے۔ اب یہاں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان حدیثوں کو آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی امت کی میجورٹی، امت کی اکثریت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ان تین حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کام رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد میں کیے، ان کاموں کو کرنے کا اللہ کے رسول نے ہی ہمیں حکم دیا ہے۔ جب فرما دیا کہ جس طرح تمہیں میری سنت کو اپنانا ضروری ہے، میرے صحابہ کی سنت کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ جب فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ جب فرما دیا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کے زمانے میں صحابہ کی کل جماعت ہی امت کی میجورٹی تھی، امت کی اکثریت تھی، تو گویا صحابہ اکرام نے جو کام کیے وہ شریعت کا حصہ ہیں، ان کاموں کو کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کام قرآن و سنت کے حکم کی طرح ہیں، اور ان کاموں کے فیوز، ان کی برکات، ان کے فوائد آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو کام کیے امت کے مفاد کو، دین کے مفاد کو، مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کیے۔ رہی آپ کے آج کے دور میں ایجاد کیے ہوئے نئے نئے کاموں کی، جن میں جلوس، جھنڈے، لائٹیں، خرافات، پتہ نہیں کیا کیا شامل ہیں، ان کاموں سے دین کو کیا فائدہ پہنچا، امت کو کیا فائدہ پہنچا، اور ان کاموں کو کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حدیث میں کہاں حکم دیا کہ صحابہ کے بعد بھی جو جماعت آئے گی قیامت تک، ہر ایرا غیرہ جو بھی نیا کام ایجاد کر لے گا اسے دین کا حکم سمجھ کر تمہیں اپنانا ہے؟ کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ آپ ہمیں دکھا دیجئے۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں، اسی بیان کے اندر انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ ہم پوری دنیا کے اندر میجورٹی میں ہیں، تو میجورٹی میں ہونے کی وجہ سے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میری امت کا کثیر طبقہ، امت کی اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو گویا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ گمراہی والا کام نہیں ہے، وہ بدعت حسنہ ہے، اگر آپ اس کو بدعت کہتے بھی ہیں تو۔ پہلے تو آپ یہی ثابت کر دیجئے کہ آپ پوری دنیا کے اندر میجورٹی میں ہیں۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم میجورٹی میں، اکثریت میں ہیں؟ برصغیر سے باہر چلے جاؤ، آپ کا کوئی وجود ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنے آج کے دور میں ایجاد کیے ہوئے نئے نئے کاموں کو جو سراسر بدعت اور گمراہی ہیں، ان کو صحابہ اکرام کے کاموں پر قیاس کرنا یہ جہالت ہے، گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اس سے نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ امت کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ کیسی کیسی خرافات اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈی جے شامل ہوتا ہے، سڑکوں کو جام کیا جاتا ہے، نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور کتنی ساری اس کے اندر خرافات شامل ہوتی ہیں۔ وقت کا ضیاع بھی ہے، مال کا ضیاع بھی ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے اس کے اندر فسادات شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔